بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایها الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون ان اللہ يحب الذین يقاتلون فی سبیلہ صفا کأنهم بنیان مرصوص وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدنیا سجن المؤمن وجنت الکافر او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے محترم بزرگوں بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے دنیا کے اندر 1.25 لاکھ انبیاء کرام کو بھیجا۔ 1,24,000 انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں اس لیے بھیجا تاکہ بندوں کو سمجھائے، انہیں بتائیں کہ ایک اللہ کی عبادت کریں۔ کس کی عبادت کریں؟ ایک اللہ کی عبادت کرے۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا لا اکراہ فی الدین، دین کے معاملے میں کسی قسم کی زبردستی نہیں۔ قد تبین الرشد من الغی، 2 راستے زندگی گزارنے کے لیے اللہ رب العالمین نے ہر انسان کو دکھا دیے ہیں۔ 2 راستے، ایک نیکی کا راستہ، ایک برائی کا راستہ، دونوں کے راستے واضح ہو گئے، ایک دم کھول دیا ہے۔ فمن یکفر بالطاغوت، جو چاہے شیطان کی اطاعت کرے، جو چاہے برے راستے پر چلے، وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، جو چاہے کہ اللہ پر ایمان لائے، اور جس نے اللہ پر ایمان لایا اور اللہ کی عبادت کی فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، اس نے زبردست اور سچا راستہ اختیار کر لیا۔ اور جس نے شیطان کی اطاعت کی، برے راستے پر چلا، اللہ کو چھوڑ کر اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ کر شیطان کی اطاعت کی، تو سنو ان الشیطان لکم عدو مبین، شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، وہ تمہیں برائی کے راستے کی طرف بلائے گا، وہ تمہیں جہنم کے راستے پر لے جانے والا کام کرے گا۔ اس لیے جب اللہ رب العالمین نے شیطان کو جنت سے نکالا تھا، جب اللہ رب العالمین نے اسے حکم دیا تھا کہ آدم کا سجدہ کرو، اس نے انکار کر دیا تھا، تب اللہ تعالیٰ نے اسے زمین پر بھیج دیا تھا۔ تب وہ قسمیں کھا کر آیا تھا کہ ہم قسم کھا کر جاتے ہیں کہ ہم ہر انسان کو گمراہ کریں گے، ہر انسان کو گمراہ کریں گے، یہاں تک کہ اپنے ساتھ جہنم تک پہنچا دے۔ یہ قسم کھا کر آیا تھا شیطان۔ آج ہم اس کے راستے پر چلنے والے ہیں، لیکن دین کے راستے پر جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے، کھلا ہوا ہے ایک دم۔ سب جانتے ہیں کہ نماز پڑھنا ضروری ہے، روزہ رکھنا ضروری ہے، حج کرنا اگر مال ہے فرض ہے تو حج کرنا ضروری ہے، سب جانتے ہیں، لیکن جاننے کے باوجود انکار کرتے ہیں۔ لیکن جب جاننے کے بعد جب آدمی انکار کرتا ہے، سب سے بڑا گناہ کرتا ہے۔ ایک آدمی کو نہ پتہ ہو، اسے معلوم نہ ہو کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، وہ انجانے میں اگر کوئی غلط کام کر رہا ہے تو اتنا گناہ نہیں ہے۔ اگر ایک انسان کو پتا ہے کہ نماز پڑھنا ضروری ہے، فرض ہے، پھر وہ چھوڑ رہا ہے، یہ ڈبل گناہ کر رہا ہے، یہ ڈبل گناہ کر رہا ہے، ایک تو جاننے کا اور دوسرے چھوڑنے کا۔ اب گویا کہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے نزدیک یہ جو اللہ کا حکم ہے یہ چھوٹا حکم ہے، یہ جو ہمارا کاروبار ہے، یہ جو ہمارے گھر کی محنت ہے، یہ جو ہم دنیا کے کام میں لگے ہوئے ہیں، یہ اللہ سے بڑا ہوا۔ ہم زبان سے نہیں کہتے بلکہ عمل سے ظاہر کر رہے ہیں۔ ایک ہوتا ہے عمل سے کرنا، ایک ہوتا ہے زبان سے کرنا، دونوں دلیلیں مانی جاتی ہیں۔ کافر ہیں وہ انکار کر دیتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول کو نہیں مانتے، ہم اللہ کو نہیں مانتے، ہم حضرات صحابہ کرام کو نہیں مانتے، انبیاء علیہ السلام کی دعوت کو نہیں مانتے، وہ زبان سے انکار کرتے ہیں۔ لیکن آج ہم تو اپنے عمل سے انکار کر رہے ہیں۔ زبان سے تو کہتے ہیں، ایک ہوتا ہے کلمہ زبان سے پڑھنا، پھر دل سے بھی پڑھنا۔ صرف زبان سے تو منافقین بھی پڑھتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بہت سے لوگ تھے جو کلمہ پڑھنے والے تھے، ایسے تھے جو نمازیں بھی پڑھتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس لگتی تھی تب آتے تھے اور ایک گواہی دیتے تھے، نشہد انک لرسول اللہ، کہ آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں۔ یہ گواہی دیتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے، لیکن ان کے عمل، ان کے دل کے اندر جو تھا وہ اس سے برعکس تھا، ان کے جو اعمال ظاہر ہوتے تھے وہ اس سے مخالف تھے۔ تب اللہ نے فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقین جہنم کے سب سے نچلے طبقے کے اندر داخل ہوں گے۔
اور آج ہمارا بھی ویسا ہی عمل ہے. ہم جانتے ہیں لیکن کرتے نہیں ہیں. ہم کرتے نہیں ہیں. اگر جاننے کے باوجود اگر انکار کرتا ہے وہ ڈبل گناہ کرتا ہے. اس لیے ہم جاننے کی بھی کوشش کریں اور اس پر عمل کرنے والے بنے. یہی طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا مقصد تھا. یہی مقصد حضرات صحابہ کرام اور اللہ تعالیٰ نے جو انبیاء کرام کو بھیجا تھا صرف اسی مقصد کے لیے بھیجا تھا کہ بندوں کو سمجھاؤ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ. انہیں بتاؤ کہ تمہارا معبود, تمہارا پالنے والا, تمہیں عزت دینے والا, ذلت دینے والا صرف ایک ہے, لا الہ الا هو الرحمن الرحیم. اس کے علاوہ تمہارا کوئی